حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے بڑے عالم دین تھے۔ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں جب بھی آپ جہاں پر بھی نماز پڑھتے ہیں تو امام، آپ کے خطیب، آپ کے امام جو ہے وہ ہر ایک کے لیے دعا مانگتے ہیں، محلے داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی نماز پڑھاتے تو نماز کے بعد آپ دعا فرماتے، اے اللہ فلاں تاجر اور اس کی دونوں بیویوں پر رحم فرما، اے اللہ فلاں تاجر اور اس کی دونوں بیویوں پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما۔ آپ کے شاگرد مریدین، آپ کے مقتدی، کوئی پتہ نہیں بھی کون سا تاجر اور کن بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھا، حضور یہ کون تاجر ہے؟ نہ کسی تاجر کا نام ہے، نہ بیویوں کی خبر ہے، یہ کس تاجر کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، چھوڑو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ جس رب سے میں دعا کرتا ہوں وہ تاجر کو بھی جانتا ہے، اس کی بیویوں کو بھی جانتا ہے۔ شاگردوں نے پھر اصرار کیا۔ ایک دن سارے شاگرد جمع ہو گئے، انہوں نے کہا آج ہم استاد جی سے پوچھ کریں گے یہ کس تاجر اور اس کی بیویوں، کون سی بیویوں کی بات ہو رہی ہے اور کس کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ان پر رحم کر اور ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ تو وہ سارے شاگرد جمع ہو کے شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ گئے، استاد جی آج بتا دیں کہ یہ کس تاجر کے لیے، اس کی دو بیویوں کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب سب شاگردوں کا اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس تاجر سے بہت سیکھا ہے، آؤ تمہیں بھی اس کی کہانی سناتا ہوں۔ فرمایا بغداد کا ایک تاجر تھا جو ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ملک شام تجارت کے لیے جاتا اور کافی دن تجارت کی غرض سے اسے وہاں پر رکنا پڑتا۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میری اولاد تو ہے کوئی نہیں اور شام میں اتنا عرصہ، اتنے دن مجھے رکنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ میں یہاں پر بھی ایک شادی کر لوں، اللہ شاید مجھے اولاد کی دولت سے، نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اس نے وہاں پر بھی، مالدار آدمی تھا، مکان بنوایا اور نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو محسوس ہو جاتا ہے جب کوئی شوہر کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یہ جھوٹ پکڑنے والی جو مشین بنائی ہے، جو لگاتے ہیں باقاعدہ اور جو پتہ چل جاتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو کسی عقل مند نے کہا تھا یہ مشین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام بیویوں کے ذمہ لگا دو، وہ پوری کر لیں گی۔ بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ شوہر، اس تاجر نے وہاں پر نکاح کر لیا۔ جب لوٹ کر واپس بغداد آیا نا اس بار، تو بیوی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ طبیعت جو ہے وہ تبدیل ہے، نہ کوئی کپڑے دھلنے کے لیے ہیں نہ اور کوئی معاملہ ہے، تو اسے تھوڑا سا شک پڑ گیا۔ بہرحال سلیقہ شعار فرما بردار بیوی تھی، اس نے شوہر سے سوال نہ کیا۔ جب دوبارہ شوہر کچھ عرصے بعد واپس شام جانے لگا تو اس نے ایک جاسوس کو ساتھ لگا دیا، جاسوس کو ساتھ بھیجا کہ پتہ تو کر کے آخر وجہ کیا ہے۔ وہ جاسوس ساتھ گیا اور جب لوٹ کر آیا تو اس نے کہا کہ بڑی تکلیف دہ خبر ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ تیرے شوہر نے وہاں پر بھی نکاح کیا ہوا ہے، وہاں پر بھی اس کی بیوی ہے۔ اب اس بیوی نے سوچا، بغداد والی بیوی نے، کہ جب یہ شام سے لوٹ کر آئے گا تو پھر بات ہوگی۔ لیکن وہ تاجر جب شام سے واپس لوٹ کر آیا، ملک شام سے تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، جب لوٹ کر واپس آیا تو شدید بیمار تھا۔ اب فرما بردار بیوی نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اس نے کہا پہلے تیمارداری کروں، پہلے صحت ٹھیک ہو جائے پھر پوچھوں گی، اور تیمارداری میں لگ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ تاجر جو ہے وہ وصال کر گیا، وہ تاجر فوت ہو گیا۔ بڑا مالدار تاجر تھا۔ اب اس بغداد والی بیوی نے عدت گزاری اور عدت گزارنے کے بعد اس کا سارا مال جمع کیا اور اس کے سارے مال کے دو حصے کیے۔ ایک حصہ اس نے اپنے ساتھ رکھا اور اس جاسوس کو، جو اس کی جاسوسی کے لیے پیچھے گیا تھا، اس کو ساتھ لیا اور وہاں شام کے اندر اس کی دوسری بیوی کے گھر پہنچ گئی، اس کی یہ بغداد والی بیوی۔ حضرت شیخ حسن فرماتے ہیں کہ وہ اس بیوی کے پاس پہنچی اور اسے جا کر کہنے لگی کہ اور دنیا کو تو پتہ نہیں ہے کہ تو اس کی بیوی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو اس کی بیوی ہے، لہٰذا یہ اس کا سارا مال تھا اور اس کے دو حصے کیے تھے، ایک حصے پر تیرا حق تھا، میں دینے کے لیے تجھے آ گئی ہوں۔ آج تو کئی مرلے جو ہے وہ وہاں پر غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا حق جتلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کا عمل شیخ حسن فرماتے ہیں کہ مجھے حیران کر گیا کہ اتنا مال اور اس مال کے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا، دوسرا حصہ اس کو پیش کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ اب دوسری بیوی کا عمل دیکھیے،
فرماتے ہیں وہ شام والی بیوی نے اسے آگے بڑھ کر اسے گلے کے ساتھ لگایا اور کہنے لگی جس رب کا خوف لے کر تو بغداد سے یہ سارا سامان میرا حصہ سمجھ کر یہاں پر لائی ہے، اسی رب کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرنے والی ہوں، میں بھی اسی رب کو ماننے والی ہوں۔ فرمایا واقعی تیرا جو شوہر تھا وہ میرا بھی شوہر تھا، لیکن اب جو آخری بار وہ شام کے اندر آیا تھا نا تو وہ شدید بیمار تھا، بغداد کے طبیبوں نے اسے بتا دیا تھا کہ تو نہیں بچ سکتا، تو وہ مجھے اپنے مال میں سے حصہ بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام لگا گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور مجھے اجازت بھی دے گیا تھا کہ تو نے کہیں اور نکاح کرنا ہو تو کر لینا۔ فرمایا اس نے میرا حصہ مجھے دے دیا تھا، یہ تیرا ہی حصہ ہے، اسے واپس لے جا۔ جب دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہاں سے مجھے نفع مل رہا ہے، یہاں سے نقصان ہو رہا ہے۔ جب خوف خدا ہو تو ہزاروں کا مال بھی سامنے آ جائے تو خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے بندہ اس پر قابض نہیں ہو جاتا، دوسروں کا حق نہیں مارتا، بلکہ جس کا حق جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت شیخ حسن فرماتے ہیں میں نے ان عورتوں سے بڑا سیکھا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس تاجر کے لیے اور اس کی دونوں بیویوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔